بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام یوم اتصال کشمیر کے نام ہے. جی ہاں، وہی کشمیر جو پاکستان کی شہ رگ ہے، وہی کشمیر جو پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. یہاں پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے. یوم اتصال کشمیر کیا ہے؟ ناظرین، 1952 سے انڈین آئین کا حصہ تھا ایک آرٹیکل 370 جو کہ انڈیا نے 2019 میں اس کو ختم کر کے جو کشمیر کی متنازع حیثیت تھی انڈین آئین میں، اس کو یک جنبش قلم ختم کر دیا. اور یہ ایک طریقے سے انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ اس آرٹیکل کے تحت جو 370 تھا، اس میں کشمیر کو ایک الگ حیثیت حاصل تھی. وہاں کا آئین تھا، وہاں کے دفاعی سفارتی اور بہت ساری چیزوں کی ادھر سو کال آزادی تھی. ویسی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال سو کال آزادی اس آرٹیکل کے تحت تھی. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ کشمیر کی زمین باقی انڈیا کے لوگ نہیں خرید سکتے تھے، اس میں کشمیریوں کا حق تھا. اور وہاں کی پولیسنگ اور بہت سارے سیاسی اختیارات، الیکشن وغیرہ، وہاں ان کو آزادی تھی اس آرٹیکل کے تحت. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ آرٹیکل ختم کیا تو کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر کے ایک طریقے سے انہوں نے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا. اور اس کے اتنے دورس نتائج برآمد ہوئے کہ جس کی کہ پوری دنیا نے مذمت کی. ناظرین، کشمیر اس وقت اقوام متحدہ کے لسٹ میں سب سے زیادہ پرانا ایک متنازع مسئلہ ہے، جس کو کہ آج تک اقوام متحدہ حل نہیں کر سکی. یہ اقوام متحدہ کے لوگوں کا کہنا ہے، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے جتنے بھی سیکرٹری جنرل ہیں، کہ یہ ہمارے منہ پہ ایک کلنک کا ٹیکا ہے، مسئلہ کشمیر جو وہ نہیں حل پائے گا. اور جب سے آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا ہے، تب سے تو کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کی مثال بہت کم دنیا میں ملتی ہے. آج کل کے زمانے میں 21ویں صدی میں جب یہ آرٹیکل لگایا گیا تو کشمیر کو ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا جو کہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں لگتا تھا. ادھر کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، ساری وائی فائی پوری دنیا سے کٹ گیا. کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا اور دوسرے جو ہر انسان کا اس وقت حق ہے، وہ اس سے اس کو محروم کر دیا گیا. سینکڑوں دن تک ادھر کرفیو لگا کے رکھا گیا. ادھر کے جتنے بھی سرکردہ لیڈران تھے کشمیر کی حریت پسند اور کشمیر کے آزادی پسند، اور جو کشمیر کے وہاں کے مقامی بھی تھے، ان جو مقامی سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، ان سب کو گرفتار کر کے گھروں میں بند کر دیا گیا اور ان کی بہت بڑی تعداد جیلوں میں بند کر دی گئی. نہ صرف ان کو بلکہ ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو اس میں جیلوں میں بند کر دیا گیا. آرٹیکل 370 ختم کر کے انڈیا نے جو کالک اپنے منہ پہ ملی، وہ آج تک اس سے وہ نہیں ہٹ سکا. یہ جو 370 آرٹیکل تھا، یہ جس میں کچھ حد تک خود مختاری ان کے پاس تھی، وہ ان سے لینے کے بعد انہوں نے کشمیر پہ بس نہیں کی. اور ہر آنے والے دن پہ 2019 کے بعد سے ہر آنے والے دن پہ کشمیر پہ قبضے کرنے کی کوششیں ان کی جاری ہیں. اور اس کے لیے وہ کروڑوں روپے اپنے عوام کے ادھر ضائع کر رہے ہیں. پولیس کی تعداد ڈبل ٹرپل کر دی، فوج ہزاروں فوجی ادھر آئے اور ابھی تک موجود ہیں. اور پوری دنیا میں اس کا احتجاج ہوا، خصوصاً چین، کیونکہ چین بھی اس متنازع مسئلے کا ایک فریق ہے. اس کا بھی کچھ حصہ ہے جس پہ اس کا بھی دعویٰ ہے، اور آرٹیکل 370 کی اس نے بھی جتنی مذمت کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور جس طرح کی پابندیاں اس میں عائد کی گئی، مواصلاتی نظام آج تک بھی ادھر صحیح سے بحال نہیں ہو سکا. تعلیمی ادارے، لوگوں کو روزگار کا حق سب چھین لیا گیا، سب گھروں میں محصور رہے، کئی دن کے ادھر فاقے ہوئے. اور وہ ظلم ہوا جو آج کی دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن اس پہ جو ہے دنیا
بھر سے مذمت ہوئی. ناظرین آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امور جموں کشمیر کے پر گہری نظر رکھنے والے ایک صحافی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور کئی کتابیں بھی ان کی آئی ہیں, بشیر سدوزئی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم بشیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے, آپ بتائیں, خیریت سب؟ الحمدللہ. بشیر صاحب آج ہم پروگرام کر رہے ہیں یوم اتصال کشمیر پر, جی جی. اور آپ کی اس پہ بڑی گہری نظر ہے. آرٹیکل 370 جب سے 2019 سے انڈین حکومت نے ختم کیا ہے, اور جو ظلم کے پہاڑ ہمارے کشمیری بھائیوں پہ توڑے ہیں, کچھ اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ آرٹیکل 370 جو ختم کیا, اور جس طرح وہاں کرفیو لگایا, مواصلاتی نظام ختم کیے, لوگوں کو گرفتار کیا, اب 5 سال بعد بھی 2024 میں بھی اس کے اثرات ہیں, یا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے کچھ معاملہ؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اصل میں یہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے جو 77 سال سے 77 ایئر سے یہ قوم جو ہے نا وہ حالت جنگ میں ہے. 7 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں, اس پیریڈ میں, اس آزادی کی جدوجہد میں. یہ 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے یا خصوصاً بی جے پی نے جو ایجنڈا تھا اس کا, اس پہ امپلیمنٹ کیا اس نے. یہ کشمیر کی داخلی خود مختاری کو ختم کیا, بلکہ کشمیریوں کے ساتھ جو بھارت کا ایک ایگریمنٹ تھا نا, جو معاہدہ تھا جس بنیاد پہ وہ کشمیر پہ قابض تھے, وہ انہوں نے خود ختم کیا. آج جو ہے نا وہ اس ختم کرنے کے بعد مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی قابض ہو گئے وہ. اب یہ جبر کی بنیاد پہ وہاں ہیں, ان کے پاس کوئی آئینی اخلاقی حق نہیں ہے کشمیر میں رہنے کا, لیکن اب چونکہ خالصاً جبر کی بنیاد پہ, پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈوگرا نے کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت وہاں ہیں. وہ معاہدہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا 5 اگست 2019 کو. لیکن ہمارے لیے جو 370 ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کشمیریوں کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ 35A جس میں ہماری شہریت تھی, ہماری جو پشتی سرٹیفکیٹ ہے, اس کی وائلیشن انہوں نے کی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ابھی تک 40 لاکھ ایسے لوگ جو کشمیری باشندے نہیں تھے ان کو کشمیری کی شہریت دی گئی ہے. اور یہ انٹرنیشنل قانون اور خصوصاً اقوام متحدہ کی جتنی قرارداد ہے اس کا وائلیشن ہے. تو وہ یہ کہ یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ٹیبل پر ہے, اور اس کو رائے شماری ہونی ہے. اس پہ کئی قراردادیں ہیں کوئی UN کی. جب وہ رائے شماری ہوگی تو بھارت اس میں یہ کلیم کرے گا کہ یہ بھی کشمیری ہیں جن کو ابھی لا کے انہوں نے آباد کیا, جبکہ کشمیری باشندہ وہ ہے 35A کے تحت جو 1926 میں کشمیر کا باشندہ تھا, کشمیر میں مقیم تھا 1926 میں. اس کے بعد آنے والا آدمی کو کشمیر میں رائے شماری کا ووٹ کا حق نہیں ہے. اوکے, 1926 مطلب پاکستان انڈیا کی جو آزادی ہوئی ہے اس سے پہلے سے جو لوگ وہاں مقیم تھے, جی جی تو جی 35A جو ہے 1947 سے نہیں ہے. جو 35A کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 370 اور 35A ختم کیا. 370 تو وہ تھا کہ اس کا ایک تعلق تھا انڈیا کے ساتھ, جو ڈوگرا کے ایگریمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کو آئینی تحفظ دیا تھا اس ایگریمنٹ کو, وہ انہوں نے خود ہی وائلیشن کیا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے باعث تشویش یہ ہے کہ جو 35A ہمارا جو ایکٹ ہے شہریت کا, یہ 1926 میں ڈوگرا نے نافذ کیا تھا کہ آج جس دن یہ ایکٹ نافذ ہوا تھا اس دن جو لوگ کشمیر کے اندر تھے, کشمیر کی سرحد میں, وہ کشمیری کہلائے. اس کے بعد جو آنے والے وہ کشمیر کے باشندے نہیں ہو سکتے. اب رائے شماری میں جو لوگ ووٹ دیں گے ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ پشتی باشندے, پشتی باشندوں کا مقصد یہ ہے کہ 1926 میں جو لوگ تھے ان کی جو اولاد آج باقی ہے اس ریاست میں وہی ووٹ دے سکتی ہے رائے شماری میں. تو انڈیا نے کیا کیا کہ ابھی تک 40 لاکھ لوگ لا کے آباد کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں جو گنڈے ہیں BJP کے, بدماش قسم کے ٹھاکر, تو ان کو لا کے ادھر آباد کر کے ان کو شہریت دے رہا ہے. تو کشمیری اس پہ مزاحمت کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ گزشتہ 20-25 دن سے چیخ کے کہہ رہا ہے کہ آتنکوادی زیادہ آگے زیادہ آگے. آتنکوادی کا مسئلہ نہیں ہے, جموں کشمیر کے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں انڈیا کے اس جبر کے خلاف, اس قبضے کے خلاف.
اور جو وہ غیر قانونی طور پہ وہاں کیا ہوا ہے. بھارتی کی جو فوج ہے وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں وہاں ملبس ہے. وہاں جو اجتماعی ریپ وہ کر رہے ہیں، 13,000 خواتین کا اجتماعی ریپ کیا ہے بھارتی آرمی نے، جو وہ اس کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی جس گھر میں ان کو یہ شک ہو، یا جس گھر کو سزا دینی ہو، یا جس گھر کا لڑکا اگر کہیں مزاحمت ہے، کہیں سیاسی کارکن ہے، تو اس گھر میں وہ گھس کے ریپ کرتے ہیں. اس کے جواب میں 24,000 خواتین بھی، 1,24,000 بچے یتیم ہو گئے. اوہ. ہمارے 6,000 سے زائد لوگ جو ہے ابھی جیلوں میں، اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران 500 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے. مودی کا یہ دعویٰ تھا 5 اگست 2019 کے بعد کہ کشمیر میں امن قائم ہو گیا، کشمیر کے لوگ بھارت کی یونین میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے اگری ہیں، خوش ہیں، اور اب ایک نیا کشمیر بنے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کشمیریوں نے مودی کے اس دعوے کو مسترد کیا، اس کو جو ہے نا ناکام بنایا، اور اس کو جو جھوٹا ثابت کیا. اس لیے کہ آج بھی جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر میں مزاحمت جاری ہے. وہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 13 سے زائد اٹیک کیے ہیں حریت پسندوں نے انڈین آرمی کی چھاونیوں پر، ان کے کیمپ پر، ان کی گاڑیوں پر، جس کی بنیاد پہ بھارتی میڈیا کے مطابق 55 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جس میں ایک کرنل کی سطح کے نیچے کئی آفیسران بھی شامل ہیں. بشیر بھائی، اور جموں و کشمیر کے تقریباً 8 سے 10 اضلاع میں آج بھی مکمل لاک ڈاؤن لگا کے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور اس کا یہ مقصد ہے کہ جموں و کشمیر میں مودی کا دعویٰ صحیح نہیں تھا. وہاں جو ہے آج بھی مزاحمت اپنے عروج پر ہے. کشمیر کے لوگ آج بھی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں. اس کی تصدیق جو ہے وہ سونیا گاندھی کے بیان سے ہوتی ہے، راجناتھ سنگھ کے بیان سے ہوتی ہے، فاروق عبداللہ کے بیان سے ہوتی ہے، اور محبوبہ مفتی کے بیان سے ہوتی ہے، جنہوں نے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران وقفے سے یہ کہا کہ جموں و کشمیر کے حالات صحیح نہیں ہیں. اسی بنیاد پہ وہاں اب انتخابات نہیں ہو سکتے، جس کے لیے بھارتی سپریم کورٹ نے یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ سپٹمبر سے پہلے وہاں انتخابات کرائے جائیں. اچھا بشیر بھائی، 2-3 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ جی، جو آپ نے حالات بتائے، 7 لاکھ سے زیادہ مر چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ہماری ادھر بہنوں کا ریپ ہوا ہے، اور پتہ نہیں 1,24,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، مواصلاتی نظام نہیں ہے، اور جس گھر میں جاتے ہیں گھس جاتے ہیں. یہ کچھ کم و بیش ایسا ہی ایک ظلم ہے جیسا اسرائیل اس وقت غزہ میں کر رہا ہے، لیکن اس کی آواز تو پوری دنیا میں اٹھائی جا رہی ہے. کشمیر کے اس مسئلے پہ پاکستان ہو گیا، چین ہو گیا، اور 2-3 ملکوں کے علاوہ باقی پوری دنیا خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا ایسا کیا جائے جو یہ بھی مسئلہ اسی طریقے سے اچھلے؟ اور جس طرح اسرائیل سے نفرت اس وقت دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا فار ایسٹ ہو یا اور ممالک، انڈیا سے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا اصل میں بنیادی جو ہے نا اس میں فرق یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ، ان کی تحریک جو ہے نا فلسطین کے ہاتھ میں. کشمیر کی جو تحریک ہے، کشمیریوں نے بدقسمتی سے اب اس تحریک آزادی کو خون تو وہ دے رہے ہیں، قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں، جانی مالی، اپنی کلچرل، اپنی جو معاشی تباہی بربادی وہ تو ہو رہی ہے. لیکن کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے وہ کشمیریوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ وہاں کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ بھارت نے جو ہے وہ بند کر دی، جیلوں میں بند پڑی ہیں. تہاڑ جیل میں ٹاپ کی لیڈرشپ تہاڑ جیل میں، اور آدھے سے زیادہ انہوں نے مار بھی دیے کچھ لوگ. اچھا، اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس کی جو فلسطین کی تحریک اور کشمیر کی تحریک میں اصل میں بنیادی فرق یہ ہے. ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، کشمیری کی جو ہے ایک کشمیریوں کی میں سے ایک نمائندہ قیادت نکالنی چاہیے جو دنیا کو جا کے اپنے مسائل بتائے. پاکستان، چائنا یا ترکی ہوا یا جو حمایتی ملک ہیں وہ ان کی پشت پناہی کریں، اور کشمیری اپنی آزادی کی بات خود کریں. جب وہ خود کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، ہمارا یہ ایجنڈا ہے، ہماری یہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی اتنی والشیں ہو رہی ہے وہاں،
وہ یہ ساری صورت تو اس سے بہتر رزلٹ آئے گا، وہ پاکستان کے اور کشمیریوں کے فائدے میں وہ بات ہوگی. لیکن اس کی طرف جو ہے نا بدقسمتی سے کوئی توجہ نہیں ہو رہی. اس بنیاد پہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنے مسائل کے باوجود بھارت پر انٹرنیشنلی پریشر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے. اب جو ہے تحریکیں، آزادی کی تحریکیں جو قومیں اور قوم کی ایک مضبوط قیادت ہوتی ہے نا، وہ بدقسمت سے ہیں کشمیریوں کے پاس نہیں ہے. اور کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی ان کا اصل میں یہاں جو ہے نا ان کو منصوبہ بندی بنانی چاہیے تھی. ان کو سری نگر سے، مقبوضہ کشمیر سے نکلنا چاہیے تھا. بات انٹرنیشنلی طور پر جتنے اسماعیل ہنیہ یا اس سے پہلے یاسر عرفات ہو فلسطین کے، یا اور کہیں حسن عباس، یہ انٹرنیشنل اس لیے فیمس ہوئے کہ اسماعیل ہنیہ تو وہاں جاتا ہی نہیں تھا نا فلسطین میں. اس کی وجہ یہی تھی کہ فلسطین میں جاتا تو یا مار دیا جاتا یا گرفتار ہوتا. یہ فلسطین کے باہر انہوں نے نہیں چھوڑا تو فلسطین میں کیسے چھوڑتے؟ تو یہ اراؤنڈ میں دنیا میں گھوم کے اس اپنی تحریک کی قیادت کر رہا تھا. لیکن کشمیر کا معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کے سارے لیڈر، یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی اور یہ حریت کانفرنس کے مرکزی جو چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ، یہ سارے تار جیل میں. ان کا پھر پیچھا اسٹرانگ آواز نہیں ہے. ہاں یہ اسٹرانگ آواز وہی ہوگی کہ جو اندر سے ہوگی. اگر آپ مستار پہ دیکھیں گے تو اس کا تو پھر رزلٹ ایسا ہی آئے گا. ہاں. دوسرا سب سے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا عالم اسلام ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح نہیں اٹھاتا، اور وہ اس مسئلے کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طریقے سے دیکھنا چاہیے. اتنی زیادہ اموات، اتنی زیادہ قربانیاں کسی قوم کی آزادی کے لیے کافی ہوتی ہیں. عالم اسلام سے اس لیے شکایت نہیں بنتی کہ عالم اسلام کے پاس جانا پڑتا ہے نا. اب خود تو کوئی نہیں دیکھے گا. ہم اپنے مسائل جا کے اس کو بتائیں گے، ہم سے مراد کشمیر کی لیڈرشپ، تو پھر جا کے وہ سپورٹ کریں گے، وہ کھڑے ہوں گے. وہ تو ساری جیل میں ہیں، پوری عمریں ان کی جیل میں گزر گئیں. ان لیڈران کی پوری زندگیاں دے دی. وہ باہر ہوتے تو باہر جاتے نا، اور جو کوئی نیا ابھرتا ہے اس کو وہ شہید کر دیتے ہیں. ابھی جو ہے دنیا میں اصل میں کشمیری جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں انڈیا، مقبوضہ کشمیر سے یا آزاد کشمیر سے، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے جو ہے وہ یو کے میں بہت وسائل یافتہ ہو گئے ہیں. نہیں، ساری دنیا میں، امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، کینیڈا میں، سکھوں نے جو ہے نا اپنی تحریک کو، جو ریکگنائز تحریک نہیں تھی، اس کو تسلیم کرا لیا دنیا سے. تو کشمیری جو ڈائس پورا اصل میں یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساری دنیا میں جہاں پھیلے ہوئے ہیں یکجا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگ اٹھیں. تو بدقسمتی سے جو ہے نا لوگ اپنی مراد بہت زیادہ آ گئی بعض لوگوں کے پاس، اور بعض لوگ بہت زیادہ غریب ہیں. دو طبقے ہیں کشمیریوں میں. جو غریب ہیں ان کو کھانے کے لا رہے ہیں، جو مراد یافتہ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری آسائش جو ہے نا وہ کہیں وہ نہ ہو جائے. تو اس بنیاد پہ ڈائس پورا میں جتنے کشمیری ہیں جو بیرون دنیا میں ہیں، جہاں آزادی کی تحریکیں ہیں یا جہاں انسانی حقوق کی جو پاسداری رکھی جاتی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور ایک نقطے پہ متحد ہوں کہ انڈیا سے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، جس پہ جبری قبضہ کیا ہوا اس نے. تو وہ جب ساری دنیا میں جمع ہو کے پریشر ڈالیں گے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا ٹھہر سکے. لیکن بدقسمتی سے وہ اس سٹیج پہ آ نہیں رہے. اب اس کے کئی وجوہات ہیں، پھر کسی ٹائم اس پہ بات ہوگی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جمع نہیں ہو رہا ہے. لیکن ان کا یہ بدقسمتی یہی ہے تو وہ جمع نہیں ہو رہا ہے. ابھی 2024 میں جو الیکشن ہوئے بڑے متنازع الیکشن ہیں. کہتے ہیں مودی 100 سے زیادہ سیٹوں سے ہار گئے تھے، لیکن ان کو وہاں دھاندلی کر کے اور وہ جیتے ہیں. اور کانگریس اور دیگر جو لبرل جماعتیں ہیں وہ ان کا کشمیر میں پوائنٹ آف ویو تھوڑا چینج ہے. تو وہ اگر اب اگلی گورنمنٹ، بلکہ یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اپنا ٹائم پورا نہیں کر پائے گا، تو کیا امید ہے کہ اگر اس کی گورنمنٹ چلی گئی اور کانگریس کی اور دوسرے لبرل لوگوں کی آ گئی تو جو کشمیری رہنما ہیں وہ رہا ہوں پہلے سٹیپ میں؟ اس کی امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں کشمیریوں کے لیے تو 77 سال کا تجربہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی، وہ کانگریس ہوئی ہو یا بی جے پی ہوئی ہو، وہ تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں. آرٹیکل 370 کے بعد تو کانگریس کا الگ اسٹینڈ تھا. لیکن لیڈرشپ کا جو ہے نا، جیسے بی جے پی کے قیادت واجپئی صاحب تھے، وزیر اعظم تھے، وہ ایک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل
مدبر تھے، سیاسی مدبر تھے، تو وہ چیزوں کو سیاست کے اس سے ٹیکل کرتے تھے۔ مودی جو ہے نا وہ خالصتاً ایک فاشسٹ بنیاد پرست ہندو ہے، اور یہ بی جے پی کا وہ چہرہ ہے جو ہندوستان میں کسی غیر ہندو کا قدم بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ کشمیر کو یہ اس ہندو توا کی بنیاد پہ، فاشزم کی بنیاد پہ، ہندوازم کی بنیاد پہ کشمیر کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کشمیر سے ہر ایک آخری مسلمان کو بھی ختم کر دیا جائے، ہندوستان سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس کی بنیاد پر یہ ریاستی طاقت استعمال کر کے بھی قتل عام کر رہا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں ولیج کمیٹی کے نام سے ولیج کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں، اس میں جو ہے جتنے ہندو اور خصوصاً بی جے پی کے کارکنوں کو پولیس کے اختیار دے کے اسلحہ دیا ہے، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، نوجوانوں پہ۔ تو یہ تو ایک دوسرا ایجنڈا ہے، لیکن وہ کانگریس ہو یا بی جے پی کی ہو، کوئی سمجھدار سیاسی مدبر یا پڑھا لکھا سیاسی قائد جو اگر وزیر اعظم ہوگا تو وہ نیگوسیشن کرے گا، بات چیت کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کانگریس نے کوئی کشمیریوں کو کوئی رعایت نہیں دی ہے، انہوں نے کوئی سہولتیں نہیں دی، لیکن اسی طرح نہیں، آرٹیکل 370 پہ تو کانگریس کا الگ سٹینڈ ہے، وہ تو اس کی حمایت نہیں کرتی۔ تو ایک تو ہوپ ہے کہ مودی کے دن اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ کانگریس کا موقف یہ ہے کہ کانگریس نے، چونکہ یہ اگریمنٹ ڈوگرا کے ساتھ کانگریس نے کیا تھا، نہرو نے کیا تھا، تو وہ اپنے اس اگریمنٹ کا پاسداری رکھنے چاہ رہے ہیں۔ بی جے پی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کو مانتی نہیں ہے نا، وہ تو پورا قبضہ کرنا چاہ رہا نا۔ اچھا، یہ آخری سوال بشیر بھائی، یہ آرٹیکل 370 کے ختم ہونے سے اب وہاں پہ جائیداد، مکانات اور یہ چیزیں بھی دوسرے ہندو یا ہندوستانی آ کے خرید سکتے ہیں، اس طرح کا کچھ قانون؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا جو 35A ہے نا، ہاں ہاں، 35A کے بعد 35A انہوں نے ختم کیا 370 کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو شہریت دی ہے 40 لاکھ لوگوں کو، جب شہریت دے دی تو ایک شہری جو ہے نا پورے چیز کا حقدار ہے، وہ زمین خریدے بیچے، وہ ملازمتیں ایکس وائی زیڈ جو بھی ایک سٹیزن، ایک شہری کی جو حق ہیں وہ سارے اس کو مل رہے ہیں۔ تو 40 لاکھ ہندو انہوں نے آگے آباد کر دیے مختلف کالونیوں میں، جنگلات کو تباہ کاٹ کوٹ کے وہاں جو آبادیاں وہ کالونیاں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جو ہے نا پولیوشن پھیلا ہے اور ماحولیات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اور یہ پہلا سال ہے کہ سری نگر میں جو ہے وہ گرمی کی شدت بڑھی ہے اور لوگوں کو اے سی تک کی ضرورت پڑی ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو بشیر بھائی، پھر بھی آپ سے رابطہ ہم رکھیں گے اور پھر آئندہ پھر بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ آپ نے جو چیزیں سنی، میں نے بھی یہ سنا اور اس میں بہت خوش ربا انہوں نے انکشافات کیے۔ کسی بھی قوم کی آزادی کے لیے 7 لاکھ جانوں کو قربانی دینا انف ہوتا ہے۔ ہزاروں بہنیں بے آبرو ہوئیں اور وہاں پہ جو اتنا ظلم ہندوستان کر رہا ہے، گو کہ ظلم جتنا بھی ہو، جتنا بھی بڑھتا ہے، ایک دن مٹ جاتا ہے اور وقت قریب ہے ان کے ظلم مٹنے کا۔ ہم اپنے طور پہ اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ بھی اپنے طور پہ اس کی آواز اٹھائیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں جہاں جہاں آپ یہ پروگرام دیکھیں، یہ آواز اٹھائیں اور انڈیا کے ظلم کو کم از کم، آپ کے پاس تو سوشل میڈیا ہے، آپ کا تو مواصلاتی چیزیں ہیں، آپ اس کو اجاگر کریں۔ ان چیزوں کو جتنا آپ اجاگر کریں گے، کم از کم ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے، تو ہی یہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ اس مشکل سے نکل سکیں گے۔ اس عزم، اس یقین کے ساتھ کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔